أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إحداهما أعظم من الآخر کتاب اللہ وَإِتْرَتِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْمَوْتُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین اما بعد علی ایمان منست و منم غلام علی سبحان اللہ سبحان اللہ علی ایمان منست و منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدا بنام علی سبحان اللہ سبحان اللہ حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی حسن کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے ہوئے شیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے اور کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی منافق کانپ جاتا ہے معزز سامعین عظیم وقار علماء کرام مشائخین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے جو حدیث پاک آپ لوگوں کی سماعت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول جلی ہے جسے دونوں فرقوں کے ماننے والے اس حدیث کو مانتے ہیں اہل تشیع کے عزا خانوں میں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور اہل سنت و جماعت کے ممبروں پہ بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے جس کو مشہور کیا گیا ہے حدیث ثقلین حدیث ثقلین ثقلین کے معنی ہوتے ہیں دو وزندار چیزیں ثقلین تثنیہ ہیں دو وزندار چیزیں انسان اور جنات کی جماعت کو ثقلین کہتے ہیں انسان اور جنات کی جماعت کو ثقلین کہتے ہیں اور لغوی اس کا معنی ہے یہ اصطلاحی معنی لغوی معنی دو بھاری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قول مبارک اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ حدیث مبارک آپ امت سے ارشاد فرما رہے ہیں رخصتی سے پہلے عالم بقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اپنی امت کو یہ درس اور تدریس اور ادب اور یہ علم دینا چاہ رہے ہیں کہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جائیں دو بھاری میں تیسرے کا اضافہ نہیں لگے دو بھاری چیزیں چھوڑے جائیں سب سے پہلے کتاب اللہ اللہ کا کلام قرآن مجید قرآن حمید دوسری میری آل عبرت
اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار جب کہوں تو کنفیوژن نہ ہو، پنجتن پاک۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار یوں تو ازواج مطہرات کو بھی اہل سنت گنتی ہے، یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی جو ایمان لے آئے اور وہ چچا جو ایمان لے آئے وہ بھی اہل بیت اطہار میں گنے جاتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اہل بیت میں بھی خاص اہل بیت پنجتن پاک، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یاد رکھنا میری امت، ان دونوں کا مرتبہ ایک دوسرے پر بھاری ہے۔ کمال کا جملہ آپ نے کہہ دیا، قرآن کا مرتبہ اہل بیت پر بھاری ہے اور اہل بیت کا مرتبہ قرآن پر بھاری ہے۔ اگر یہ کوئی آج کا خوش عقیدہ اہل سنت کا مقرر جو مودت اہل بیت میں غرق کوئی وہ کہہ دے تو فوراً کفر یا اس کا فتویٰ لگ جائے کہ قرآن مجید سے اہل بیت اطہار کیسے افضل ہے؟ قرآن مجید تو ساری امت پر افضل ہے کیونکہ وہ کلام باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید پر اہل بیت کیسے افضل؟ یہ بات سمجھنے کی، قرآن مجید اہل بیت پر جو فضیلت رکھتا ہے، جو درجہ رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفت باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ، ایک دوسرے سے بھائی کہ وہ صفت باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت پوری کائنات میں سب سے بڑھ ہے۔ اب اہل بیت کیسے اس پر بھاری ہیں؟ اہل بیت قرآن عظیم پر اس لیے بھاری ہے کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے، اور مصطفیٰ کا مقام لوح محفوظ اور عرش معلی سے بھی افضل۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا، روح کا ٹکڑا، حصہ، جز، آدھا ہونے کی وجہ سے قرآن عظیم سے آخر اب جو جملے ہیں وہ سننے لائق، آپ کی وہ علم غیب اور آپ کی وہ نور بصیرت دیکھ رہی تھی قیامت تک کہ اہل بیت اطہار پر جو مظالم ہوں گے، اور ہار والا نہیں کہے گا، اندرون خانہ ہی، اور وہ لوگ کریں گے کہ تھوڑی بہت مدت جنہوں نے میری مجلس اٹھائی، تھوڑی بہت مدت میری مجلس اٹھائی ہے، وہ لوگ ظلم کریں گے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو اس قدر پختگی سے پکڑنا، ان کا دامن اس قدر پختگی سے پکڑنا کہ ان کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ حوض کوثر پر مجھے ایسے ہی ملیں گے جیسے میں نے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی عصمت، ان کا معصوم ہونا اور ان کا حق پر ہونا اسی طرح ہے جیسے قرآن حق پر ہے۔ ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور قرآن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ نہ قرآن میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اہل بیت اطہار میں کسی قسم کی کوئی گندگی کا دور ہے۔ اہل بیت اطہار وہ شخصیات ہیں، وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ کائنات میں کہہ رہا ہوں، اس امت میں نہیں، کائنات میں کتنی ہی بڑی ہستی ہو، اگر ان کے مد مقابل آ جائے تو وہ باطل اور جہنمی، ان کے مد مقابل آ جائے تو وہ باطل اور جہنمی ہے۔ کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ تھا، حق
علی کے ساتھ رہے گا، اور صرف حق علی کے ساتھ نہیں، علی کے پیروکار جو علی کی محبت میں مستغرق ہیں، جو علی کو مانتے ہیں، جیسا کہ رسول نے فرمایا حق ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ فیضان مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، یعنی کوئی فرق نہیں مابین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی، علی ولی اللہ کو ولایت و امامت ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جلی صرف صحابہ تک محدود نہیں تھا، اپنے زمانے یا اپنے آنے والے 100 سال کے زمانے تک محدود نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے کہ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی ہدایت اور اہل بیت کی ہدایت جدا جدا نہیں ہے، بے شک، بے شک۔ اور قرآن کو جس طرح اگر اس کے ایک حرف پر بھی، اس کے ایک جملے پر بھی یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں سے کھڑ دیا گیا، وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی پاکیزگی میں ادنا شک، ادنا زن، سبحان اللہ۔ ادنا سی گستاخی تو کے درجے کی دین سے باہر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چونکہ آپ لوگوں کی یہ خواہش اور آپ لوگ سب مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے یہ مجلس انعقاد کی، اور میں سمجھتا ہوں اور میں خود اس چیز سے گزرا ہوں، اس ظلمت قدر سے میں بھی گزرا ہوں کہ خوارج کے جو فتنے اہل سنت و جماعت میں آ گئے ہیں، خوارج کے جو فتنے ناصبیوں کی ذریت، میں بتاؤں کیوں؟ یہ جو جنگ نہرواں ہوئی اس میں جو کچھ ٹوٹے ہاتھ والے سبحان اللہ، بچ گئے تھے، ان کی اولادیں جو بچ گئی ہیں، سبحان اللہ، ان کے فتنے باقی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان ٹوٹے ہاتھ والوں کے فتنے باقی رہیں تاکہ ہمیں حق بولنے کا موقع ملے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ آپ اہل بیت اطہار کے مد مقابل آنے والے حضرات کی عظمت اور توقیر اور ان کی عزت اور ان کے عروس اور ان کی فاتحہ اور ان کے ناموں کو اپنی اولاد پر رکھیں گے تو پھر ہم ان کے کرتوتوں کو ایکسپوز کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم چاہتے نہیں ہیں، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم مولائی ہیں۔ مولا علی نے ہمیشہ امت کو حق کی دعوت کی، بے شک، سبحان اللہ۔ جو سلامتی سے مانے سلامتی سے، اور جو ہر دو طرف سے مانے اسے ہر دو طرف سے۔ بے شک، انشاءاللہ۔ جب خلافت علی قائم ہو گئی، یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ دے کے بستر کر دیا تھا یہ فیصلہ ہجرت کی دے کر بستر کر دیا تھا یہ فیصلہ ہجرت کی شرط۔ ارے عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہم ترتیب سے علی کو نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کے فرمان سے علی کو تمادم مست خلندر علی کا پہلا نمبر، تمادم مست خلندر علی کا پہلا نمبر۔ ہمارے لیے ہم امن و سلامتی کی دعوت دیتے ہیں اور ہم اتحاد کے داعی ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ درمیان میں تفرقہ ہو یا متنازع فی مسائل کے اندر مختلف فی مسائل میں جھگڑے ہوں۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ حب اہل بیت کے دامن کو پکڑے رکھو، کیونکہ اگر تم اہل بیت کے مقابل
حضرات کی مدثرائی کرتے ہو تو اس میں تفرقہ ہی پھیلے گا، یہ اختلاف کا باعث ہے۔ آپ کو سکھایا گیا ہے ذکر و علی کی عبادت، علی کا عبادت زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا امی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا سبق آدم نے سکھلایا علی مولا علی مولا سبق آدم نے سکھلایا علی مولا علی مولا یہ کہہ کے چل پڑے موسیٰ علی مولا علی مولا۔ بس یہ رسول اسی وقت سے مانتے ہیں، وارث علم رسول اسی وقت سے مانتے ہیں، نائب رسول اسی وقت سے مانتے ہیں، آپ کا جانشین اور نفس رسول اسی وقت سے مانتے ہیں جب غدیر پر آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور آقائے نامدار نے مولائے کل نے مولا کو مولا بنایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعادی من آداہ وابغض من ابغضاہ وخذل من خذلہ۔ پوری حدیث بیان نہیں کرتے اور یہ حدیث تو اب بیان بھی نہیں کرتے۔ مولائے کائنات ہم صوفیاء کے پیشوا، بے شک بے شک ہم اہل طریقت کے، ہم رندان کے، ہم سرمستوں کے، ہمیں اس سگ وہ کوچوں کے سگ کے، وہ بو علی کلندر کی بو کے، ولی اور امام اسی وقت سے جن قدیر میں اعلان خواجہ بندہ نواز یسوع دراز چشتی نظامی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب معرکۃ الاعلیٰ کتاب جامع الکلیم جوامع الکلیم میں رقم تراز ہے۔ میری بات میں اپنی زبان سے یا میری رائے یا میری نفس سے کچھ نہیں کہتا ہوں، بات صرف سامنے والے کو اس لیے بری لگتی کہ حق کہتا ہوں۔ بے شک اب حق ظاہر بات ہے کہ قرآن مبنی علی الحق ہے، قرآن حق پر ہے، قرآن خود اہل بیت کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ بے شک بھائی بات یہ ہے کہ آپ حدیث کو تو صحیح ضعیف کر سکتے ہیں، حدیث کو تو موضوع منکر قرار دے سکتے ہیں، قرآن سے آیتیں کیسے نکالیں؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن جو عظمت اہل بیت پر دال ہے، شاہد ہے، ناطق ہے، فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُوكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ خود اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ امت کو یہ کہہ دو کہ تمہاری یہ بار نبوت کا جو بدلہ ہے وہ امت سے آپ کو لینا، میرے پاس جو بدلہ ہے وہ تو آپ کا مقام ہے، جو بدلہ آپ کو لینا ہے وہ اس انداز میں لینا ہے کہ آپ کی آل پاک پر جسن پاک سے محبت اور محبت۔ حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز چشتی نظامی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جوامع الکلیم، یہ فارسی کی کتاب ہے، اب اردو میں شائع ہو چکی ہے ابھی دنیا سے، اور لکھنے والے ٹرانسلیشن کرنے والے بھی کمال کی بات ہے وہی ہیں جو تنقید کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرقہ عنایت فرمایا اور وہ خرقہ زمین پر آپ لے کر آئے، پھر اپنے اصحاب سے کہا یہ خرقہ مجھے اللہ نے عنایت فرمایا ایک جملے کے ساتھ، اگر وہ اس جملے کو بول دیتا ہے جو مجھے اللہ نے بتایا تو میں خرقہ اس کو عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہی خرقے میں پوری کائنات ہے، یہی مصطفیٰ کا راز ہے، یہی وہ خرقہ ہے
جس سے قیامت تک امام مہدی الموعود کی ولایت اور ان کے ظہور تک اور ان کی امامت تک یہ خرقہ قائم و دائم رہے، اور یہ خرقہ قائم و دائم رہے گا، مدرسوں میں نہیں، مفتیوں کے پاس نہیں، علماء کے پاس نہیں، قاضیوں کے پاس نہیں، میں خانوں میں، مشرب گاہوں میں، طریقت خانوں میں، اولیاء اللہ کے پاس، جو اولیاء آرام فرما ہیں، کہاں سے لے کر مدینے سے لے کر اجمیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جہاں کہیں بھی خطہ، یہ خطہ اسی کا راز ہے۔ آگے آتی ہے بات، تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو بکر کو بلاؤ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ خرقہ اگر میں تمہیں عنایت کر دوں تو تم اس کا کیا کرو، تم کیسے کام لو گے، سوچو کہ تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے بعد میرے وصی ہو، کیا کرو؟ تو کہتے ہیں میں لوگوں میں امانت داری قائم رکھوں، امانت داری سے کام لو۔ حضور نے فرمایا لا، یہ وہ جملہ نہیں ہے جو اللہ نے مجھے کہا، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ کیا کہیں گے جب اگر میں اس طرح کہوں کہ آپ میرے وصی ہیں، خلیفہ، میں آپ کو خرقہ عطا کر دوں جو مجھے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں امت کے درمیان، تو فرمایا لا، آپ بھی ادھر آئیے، یہ بات نہیں کریں گے، یہ ممبر پر نہیں بتائیں گے، یہ مزارات پر آتے ہیں، مزار والے کو نہیں مانتے، مزارات پر آنا الگ ہے، مزارات کے اندر جو مدفن ہے، جو زندہ اور جاوید ہے، اللہ، اس کے رسول اور علی ولی اللہ کی جانب، ان کی بات نہیں مانتے۔ ضرور اپنے حلقوں میں ذکر غریب نواز کا کریں گے، غوث پاک کا کریں گے، ضرور اپنے حلقوں میں ذکر کریں گے مولانا رومی کا، ضرور ذکر کریں گے داتا گنج بخش کا، بابا فرید نظام الدین اولیاء کا۔ جب وقت آئے گا کہ انہوں نے ایسا لکھا تو کہیں گے کتاب ہی غلط ہے، اور ہم کہیں گے کہ جو کتاب تم پیش کرتے ہو وہ غلط ہے، ہم جو پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ خانقاہوں کی کتب پر تبصرہ علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ترجمے کرتے ہیں، اور ترجموں میں وہ باتوں کو مٹا دیتے ہیں جو لکھی ہوئی، جو وہ لکھ کے گئے، تاکہ آپ لوگوں کو حق پتہ نہ چلے۔ جو سچی بات ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بڑے بڑے کام ہو ہی رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خلافت کا اور وصیت کا خرقہ اگر میں تمہیں بنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں سخاوت سے کام لوں گا، میں لوگوں کے درمیان بحیثیت سخی رہوں گا، سخاوت سے کام لوں گا۔ آپ نے فرمایا آپ کی طرح اب وہ شخصیت آ رہی ہے کہ جسے حضور چاہتے تو پہلے ہی کل کا کمال جز کے چہرے سے ہے آیا، کل کا کمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین اور نظارہ علی۔ جس کو یہ پتا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، ہم علم غیب کے ماننے والے ہیں، علم غیب رسول کے ماننے والے ہیں، اور جو اس علم غیب رسول کو نہ مانے اسے ہم بدذات مانتے ہیں۔ آپ جس علم سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو بلاؤ، تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ پہلے علی کو ہی بلا لیتے، کہ جواب بھی آپ ہی کے پاس تھا اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، بات آپ کو سمجھنی ہے، بات اب آپ کو سمجھنی ہے۔ جو ترتیب کے مداوے دار ہیں، ترتیب کے مداوے دار ہیں، حضور نے فرمایا کہ روحانی ترتیب میرے لیے ایسی، ادھر آؤ، بات سمجھ جائے، روحانی امت کا سلیکشن، امت کا چناؤ وہ ایک الگ چیز، ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے،
एहतराम और अदब अपनी जगह, उम्मत का चुनाव, सिलेक्शन और इलेक्शन अपनी जगह, हुजूर का इल्म गैब और चुनाव अपनी जगह, आपका मुर्तदा बनाना अपनी जगह, मुंतखब फरमाना अपनी जगह। तो ये चाहते तो कहते कि आप ही आ जाएं, क्योंकि आप ही के बारे में फरमाएं। मौला अली को नहीं बुलाया, पहले 3 हज़रात को बुलाया और ये बता दिया बंदा नवाज ने भी अपनी तहरीर से और हुजूर के अमल में कि तरतीब रूहानियत में इधर हो, पीछे अली को बुलाओ। देखिए, खिलाफत ज़ाहिरी और बातिनी है। खिलाफत ज़ाहिरी 5 खिलाफतें, 5 भी खा गए मौलवी, 5 भी किसी और की गोद में चली गई। अहले सुन्नत व जमात का 14 सदी का अकीदा है, 14 सदी 1400 साल का अकीदा है। तो 100 साल का नहीं, 100 साल पुराना मसलक बना हुआ नहीं है। ये 14 सदी का मजहब और मसलक समझना बात कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत को बुला रहे हैं वो रूहानियत का पेशवा है। हाँ, तरतीब है खिलाफत ज़ाहिरी, और इस हदीस को मानते हुए तरतीब ज़ाहिरी है। अल खिलाफती मेरी खिलाफत, सतकूनु मिन बादी मेरे बाद 30 साल रहेगी, सलासूना सना, सलासूना सना। ये बात बीच में आएगी तो मैं बोलता जाऊँ, उसके बाद में जो बात करूँगा, सलासूना सना 30 साल मेरी खिलाफत रहेगी। मेरी खिलाफत से मुराद जो अदल व इंसाफ में सही रहे। उसके बाद सतकूनु मुलूकन अदूबा, उसके बाद ऐसी बादशाहत आएगी जो उम्मत को दांतों से काटेगी। हदीस रसूल, कायनात में कोई इसका इनकार नहीं करता, शक से डरता। जामिया अजहर में भी, उसकी कुतुब में भी, वहाँ पर भी जो दर्स दिया जाता है जिसको, वहाँ पे भी हदीस लिखी है और वो इस पे ईमान लाते हैं। और अकायद नस्ख भी, अकायद तावी, शरह फिक़ात पर जितनी हदीस अहले सुन्नत व जमात की जितनी अकायद की मोतबर किताबें हैं, 100 साल पुरानी अकीदे की किताब नहीं, 14 सदी पुरानी जो किताबें, 8 सदी, 7 सदी, 10 सदी पहली किताब, उसमें लिखा है कि हदीस हमारा ईमान है। अब मुझे बताएं तो फिर वो जो 30 साल वाले बाद बेईमान हैं उन पर कैसे ईमान आ गया? 30 साल अहले सुन्नत का अकीदा है, ना तरीक़ो ना तक़ीदो, हम मानते हैं, एतराफ़ करते हैं, अकीदत रखते हैं, एतकाद रखते हैं कि हदीस खिलाफत राशिदा के हक़ में, और खिलाफत राशिदा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सल्ला जुमला है, ये अम्र का ही तो है। यहाँ सलात तक आते हो, जब सलात बोला जा रहा है तो परेशान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, आले मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम और सलाम। तो ये अकीदा है हमारा कि ये 30 साल खिलाफत राशिदा। उसके बाद दांतों से काटने वाली मुलूकियत शुरू होगी। तो सियासत ठीक है, बादशाहों की सियासत मानने वाले उस जमाने में भी थे, इस जमाने में भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। पर उनके नामो निशान नहीं कब्रों पे, उनके कोई वारिसी नहीं, उनके कोई शजरे नहीं, उनकी कोई तरीकत नहीं, हत्ता के भिखारी भीख भी ना मांगे ऐसे भिखारी नहीं मांगेगा भीख।
5 खिलाफत राशिदा है, उसके बाद बादशाह शुरू होगी और वो दांतों से काटने वाली शुरू होगी। अब मैं तुम पर फैसला कर छोड़ता हूँ कि वो 30 साल बाद कौन कौन आ रहा है, वो तुम गिनो। 30 साल बाद कौन कौन आ रहा है? उमर इब्न अब्दुल अजीज को छोड़कर, उमर इब्न अब्दुल अजीज को छोड़कर कौन कौन आ रहा है वो तुम गिनो। वो तुम्हारी फहरिस्त हमें पसंद नहीं हो। मौला अली को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया अली ए मेरे भाई, ये अगर फिरका मैं तुम्हें इनायत करूँ और आपको अपना वसी और खलीफा मुंतखब करूँ तो आपका क्या मिल रहा है? आज सारे सूफिया में वो अमल जारी हो सारी जो मौला ने फरमाया। आपने फरमाया मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी सिफत का रस्म इजरा करूँगा। क्या रस्म इजरा? मैं ऐब को छुपाऊंगा। मैं लोगों के अयूब को छुपाऊंगा और सत्तारुल अयूब तो अल्लाह ही साकिरुल अयूब अल्लाह है। अल्लाह का नाम सत्तार भी है, अली भी सत्तार है कि मैं अयूब छुपाऊंगा और उसको जाहिर नहीं करता। अगर मौला अयूब जाहिर करने पर आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन लोगों का नाम ले ले जो ऐब से भरे ज़र्फी की तन्हा मिसाल है हुजूर के बाद कि आपके दुश्मनों पर आप मलामत, मजम्मत, लानत नहीं करते और ये कहते हैं कि हुजूर मौला कायनात अलैहिस्सलाम अगर लानत कर देते तो क्या, लानत कर देते तो नामो निशानी मिट जाती। ये तो आपने रुख्सत दी कि आओ मेरा मुकाबिल बनो, ये आपकी रुख्सत। आपने फरमाया कि मैं अयूब को छुपाने वाला बनूंगा। मौलाए कुल ने फरमाया, मौलाए कायनात से फरमाया कि यही जवाब कहा था अल्लाह तबारक व तआला कि ये जो जवाब दे उसको ये खिरका पहना दीजिए और आपको ये खिरका ज़ेब-ए-तन किया गया। उस दिन के बाद से आज तक और क़यामत तक महदी मऊद के आने तक बंदा नवाज की लफ्ज़ लिखते हैं कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। ये जुमला भी इस खिरके के बाद में ये खिरका और ये जुमला वलियों के लिए तस्दीक और सनद बन गई। क़यामत तक हमारे पास जो हमारा इमाम है, जो हमारा मुक्तदा है, जो हमारा पेशवा है, जिसने नियाबत रिसालत की और जिसने हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा, किसी फिरौन नुमा, नमरूद नुमा बादशाह के आगे इसने और इसकी ज़ुर्रियत ने सर नहीं टेका, मुकाबला किया। और सुलह की बात करते हैं, मुख्तसर सुलह की बात करते हैं। सुलह ये हमारी जानिब से नहीं थी, उस जानिब से। अगर ये घराना सुलह करने पर उतर जाए तो फिर जुल्फ़िकार हैदरी को उतर नहीं दिया। चार यार नबी में आसी, तबीयत मुझे हर एक की है, राहे खुदा में पैरवी लेकिन हैदर हमारा पेशवा, हमारा मुक्तदा, हमारा रहबर, हम जिसे नियाबत रसूल का मुस्तहिक समझते हैं, हम जिसे खलीफा बातिन मानते हैं, हम पेशवाए औलिया मानते हैं, हम जिसे अमीरुल बरारा मानते हैं, हम जिसे कातिलुल फजरा मानते हैं, हम जिसे अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, हम जिसे वसी रसूलुल्लाह मानते हैं, हम जिसे वारिसे इल्म रसूल मानते हैं, बाबे मदीनतुल इल्म मानते हैं, वाली इब्न अबी तालिब की। और हम नहीं मानते हमारे कब्रों में जो शजरे पहुंचाए हैं जिन सूफिया ने, वो चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु,
یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ چھٹی اور 11ویں کو خوب زور سے منانے والے وہ یہ سن لیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شجرے میں بلا فصل علی ابن ابی طالب کا نام وہاں ترتیب کے اندھے جو ہیں وہاں یہ حکم نہیں لگاتے کہ افضلیت کیوں بول رہے اپنے شجروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ذکر کرو پھر اپنے شیخ کا ذکر کرو اگر تم بولتے ہو کہ افضلیت کوئی چیز نہیں ہے افضلیت رافضیوں کا عقیدہ افضلیت حضور کے بعد بلا فضل علی کو امام ماننا ہی اولیاء کا عقیدہ ہے مجھ سے آپ لوگوں نے کہا کیونکہ شد و مد کا جو دائرہ ہے میرا میں اپنی ذات تک بات کر رہا ہوں شد و مد کا جو دائرہ ہے پھر میرے سے ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو کسی اختلافی موضوع کو رواں دواں کرتا ہوں تو میں نظر یہ نہیں رکھتا کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے میں نظر رکھتا ہوں کہ میرے پاس جو مجھے مولا علی سے حق ملا وہ کتنا اور پھر ہوتا یہ ہے کہ صفین اور جمل اور نہروا ریپیٹ ہو جاتا ہے میں نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فریق ثانی ہے جو مد مقابل ہے اس کو چاہیے کہ حضور نے فرمایا ذکر علی کی نہیں بات جو آپ زمین رگڑ رہے ہیں زمین پر تو آپ اس لیے کہ آپ ذکر عبادت یا اللہ کا قربانی کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ علی کا خوب ذکر کریں یہ بھی عبادت کا ذریعہ اور علی کے مد مقابل آنے والوں کی اگر مداحسرائی کرو گے تو مستحق لعنت ہو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارِ اے عمار بن یاسر تقتلوک الفیۃ الباغیہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار تم عمار بن یاسر انہیں جنت کی دعوت دو گے وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں سبحان اللہ اب میں علی کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ عمار کے ساتھ ہو یا عمار جس کو بلا رہے تھے ان کے ساتھ عمار کے ساتھ ہو یا عمار جنہیں بلا رہے تھے ان کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ عمار جس کی صف میں بحیثیت ان کے خادم بن کر موجود تھے علی ابن ابی طالب جی تو آپ کو چاہیے کہ عمار کی صف اختیار کرے کہ حضور نے خود فرمائے کہ یہ جنتی صف ہے وہ دوزخی صف تو آپ کو بھی چاہیے کہ حضور کا فرمان مانیں آپ کے دارالعلوم سے یا درسگاہ سے یا ادارہ شریعہ سے یا آپ کے فتویٰ قاضی کے دفتر میں جہاں آپ کا فتویٰ نکلتا ہے جب وہ آپ صادر کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں یہی اللہ نے کہا یہی حق یہی مسلک ہے یہی حضور کی سنت جو حضور کا قول ہے اس کو آپ پیچھے ڈال دیں پہلے اس پر عمل کریں اس کی بات سنیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ تک بات پہنچانا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ مختصراً میں ہر ٹاپک پر ایک نظر آپ کو دے رہا ہوں ایک گوشہ اور ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کا قصور ایک شیخ بطحا کا خواجہ ابو طالب کا شہنشاہ ولایت کا ابو الولایت کا مشکل کشا سے پہلے مشکل کشا قصور یہ ہے شاعر نے خوب کہا ہے کہ بس ایک خطا پر تجھ کو اہل جہاں نے ایک خطا تیری ہوئی کہ اہل جہاں نے تجھ کو چھوڑا ہے ابو طالب کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مولا ابو طالب کا قصور ہے کہ انہوں نے ایک طرف تربیت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا ایک طرف امام الاولیاء کو اپنے آغوش میں قصور یہ ہے کہ علی سے بغض میں ان کے والد بھی کافر قرار پائے اور علی کے بغض میں کربلا میں ان کی دنیا بھی دعوے کے ساتھ فتوے کا نام نہیں لوں گا آپ کے فتوے میں آپ کے موجودہ
तकफीरी जमात के फतवे में ये लिखा है कि जब यजीद के बारे में पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपने लिखा कि मेरे नज़दीक मैं इसे काफिर नहीं कहूँ, कि इसके कत्ल की जो सिलसिले हैं वो मुतवातिर हैं, वो खबर वाहिद, ये एक इल्मी बहस, लेकिन कहा ये कि मैं काफिर नहीं हूँ। और वहीं जब शेख बदहा के बारे में पूछा गया मैं काफिर हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि हम मौला अली से जनाब अबू तालिब को नहीं मानते, जनाब अबू तालिब को पहले मानते फिर मौला जी। ये हिजरत का जो सबब है वो जनाब अबू तालिब की वफात। आपके जो मौलवी और मुफ्ती गुजरे हैं वो तो जनाब लिखते रहे, आप जनाब से भी नीचे गिर गए। मेरा ये कहना है कि हमारा ये अकीदा है कि जनाब अबू तालिब मोमिन कहना ये तो एक आम आदमी के लिए कहा जाए, मोमिन कुरैश कहा जाए। ये वो मादरजात वली है, ये घराना वो मादरजात वली है कि जिसकी निस्बत से कदमों की ठोकर से जहान वाले वली बनते। हम उन्हें जन्नती छोड़िए, उनकी वजह से जन्नती होना मानते हैं, उनका जन्नती होना छोड़िए, आप अपनी आक़िबत की परवाह ठीक, हम उनकी वजह से जन्नती होंगे, उनकी मोहब्बत में, ये हमारा। और ताज़िया दारी मुख्तसर ये फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना जिन्नात और इंसान दोनों ही नहीं कर सकते। फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने का स्टेज नहीं है, ना वक्त है। जनाब अबू तालिब के अगर फ़ज़ाइल बयान कर दिए जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो 13 साल का जो ज़माना मक्के का है उसमें नज़र ही सहाबी से किए जाएंगे, बेशक उसमें नज़र ही हामी रसूल ये किया, उसमें नज़र ही जगह जगह पर अबू तालिब आपके पीर साहब मुफ्ती साहब मनकबत और नात लिखते हैं तो बड़ी शख्सियत हर दिन उनका स्टेज सजाया जाए। ये वो शख्सियत है जनाब अबू तालिब ने ये शेर लिखे हैं, बुखारी में मौजूद है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से बारिश के जो बादल होते हैं वो पानी भरते हैं और बारिश बरसती सिर्फ इनके मुखड़े को देखते हैं। और ये यतीमों का आसरा है और बेवाओं की हिफाजत करने वाले। शेर लिख दिया लेकिन शेर वाला कहाँ है? ये 13 साल का ज़माना जनाब अबू तालिब का है और हमारा ये अकीदा है और सारे बुजुर्गों का अकीदा है और सारे औलिया अल्लाह का अकीदा है। गच्चे अहले सुन्नत में 3 मौक़िफ़ हैं, एक मुनकिरीन का, एक मुजव्विज़ीन का और एक साकितीन का। कोई फतवा मौलवी का से खाली नहीं है कि अहले सुन्नत में 3 मौक़िफ़, एक मौक़िफ़ जो इनके ईमान को नहीं मानते वो भी अहले सुन्नत से, एक मौक़िफ़ जो इनके ईमान पर खामोश रहता है वो भी अहले सुन्नत, एक मौक़िफ़ जो इनके ईमान का कायल है वो भी अहले सुन्नत है। फिर अगर उर्से अबू तालिब किया जाए, मनाक़िब व फ़ज़ाइल बयान किए जाए तो फिर वो कैसे अहले सुन्नत से बाहर हो गया? वो कैसे अहले सुन्नत से बाहर हो गया? जबकि आपके पेशवा लिख रहे हैं ये तीनों बातों का मानने वाला सुन्नी है। फिर बात तो ये होगी अगर दलाइल पर आ जाए, बात तहकीक और रिवायत नसीर, मेरा दिल ईमान कायल अबू तालिब, मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यह अक़ीदा है कि हम जनाब अबू तालिब को मोमिन कुरैश, जन्नती, अहले बैत के घराने से अहले बैत में मानते हैं, सहाबी मानते हैं और उनके साथ वो सारी फजीलतें मुत्तसिफ रखते हैं जो दीगर में और अहले बैत में। मैं कहूँगा कि है महरूम वो बड़ी नेमत से
میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت سے جو کوئی دست کشے خان ابو طالب. لنگر ابو طالب چلا اور کوئی منکر آ کے بیٹھا اور اس کا چہرہ بگڑا کہ پوچھا گیا کس کا لنگر ہے تو کہ ابو طالب کا چہرہ بگڑے تو پیر نصیر کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت کہ لنگر ابو طالب کا اس کے ہاتھ ہے. اب جو تعزیہ داری کے حوالے سے مختصراً آپ کی خوش عقیدگی کے لیے یہ خوش عقیدگی ہے آپ اور بشارت ہے آپ کے لیے کہ ایسے عقیدے والے بھی زندہ ہیں جو حق کو حق جانتے ہیں باطل کو باطل جانتے ہیں. لیکن میری آپ سے ایک عاجزانہ التماس اور عاجزانہ یہ معتبانہ گزارش بھی ہے کہ متنازع فی مسائل اور مختلف فی مسائل اس وقت اس نزاع کے عالم میں جب مسلمان میں اور امت مسلمہ پہ جاکشی کا عالم ہے اس وقت ان ڈیبیٹ کو اور ان مبحث کو سرگرم نہ کیا جائے. ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سامنے والا پھر بھی اس کے وہ کیا کہتے ہیں فرعونی صفت پر قائم رہتا ہے یزیدی صفت قائم رکھتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے جو مد مقابل آئے تو اس کتے پر چھوڑ دو میں جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہم سلامتی پر علماء کی بحث علماء کی ڈبیٹ علماء کا کریں. ہم دربار علی کے سگ ہیں ہم نہیں میں تو کچھ بھی نہیں بہت سارے ایسے حبیب صاحب ہوتے ہیں جو دربار علی کے سگ ہیں بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے محدثین مولویوں اور مفتیوں اور مفسرین کی بارگاہ میں وہ امامت کا مرتبہ جو علی کے دربار کے سگ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعزیہ داری یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تعزیہ داری پر حملہ جو ہے ایک نصف صدی یا یہ سمجھ لیں کہ ایک صدی یہ پوری صدی سے حملہ ہو رہا ہے متواتر حملہ ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ تعزیہ علم اور ذریعے امام حسین علیہ السلام یہ اس امت کے لیے میں ایک بہت آپ کو پیچیدہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے بزرگوں سے جو سنتے ہیں اس امت کے لیے یہ تعزیہ جو ہے نا یہ ایسا غیبی پردہ ہے ایک ایسا غیبی پردہ ہے ایک ایسا نور کا چھتر و چھایا ہے ایسی نور کا سائبہ ہے کہ دشمن ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے جب تعزیہ اٹھتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنی قوم تو حملے کرتی ہے غیر قوم اس میں آ کے جھکتی ہے منتیں مانگتی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تجربہ ہے مشاہدہ ہے اللہ کی قسم اس کے رسول کی قسم. کسی نے تعزیہ میں آ کے مانگا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ امام پاک کے صدقے میں یہ ان کا روزہ ہے یہ ان کے جلوہ گری ہے ان کی شکل میں یہاں موجود ہے ہم اس سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھ کو اولاد عطا ہوئی آج کو اولاد عطا ہوئی بوڑھی کو اولاد عطا ہوئی مجھ کو یہ عطا کر دے عطا ہوا. بات عطا ہونے کی نہیں ہے ہمارے مراسم ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا اعتقاد ہے. ہم نے اس تعزیے کو آپ کی کتابوں سے اور دلائل سے نہیں مانا ہے ہم نے مشاہدے سے مانا ہے. ہم نے اس تعزیے کو صوفیوں کے حکم سے مانا ہے صوفیوں کو کرتا ہوا دیکھا. ہم نے اس تعزیے کے ذریعے ولایت بڑھتی ہوئی دیکھی. ہم اس تعزیے کو جب رکھتے ہیں جب اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت رسول ادا کر رہا اور رسم شبیری کے ذوق الگ الگ ہے کیونکہ انتہا الگ الگ ہے. عاشقی اور معشوقی اور حبیب اور محبوب کے تعلقات الگ الگ ہیں. تم کسی اور ذریعہ ادا کرتے ہو ہم کسی اور ذریعہ. ہم خوش نہیں ہو سکتے بھائی محرم میں آپ کے سامنے ادب
محرم میں ہم جشن نہیں منا سکتے، ہمارے گھروں میں شادیاں یا ولیمے نہیں ہو سکتے، ہماری گھر کی عورتیں نہیں چوڑیاں نہیں پہن سکتی۔ آپ کے گھروں میں ایسے گھر ہمیشہ آباد رہے لعنتوں کے ساتھ، بے شمار اولاد رسول کربلا میں کٹ رہی ہے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، اثر لگا رہے ہیں۔ شہادت عظمیٰ کا مفہوم کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھتے ہیں، فارسی کی آپ کی کتاب کا ہے، اور میں یہ دلائل اور مناقب اور اسباب اور شواہد کا مقام نہیں ہے، آپ لوگ اہل ذوق ہیں، آپ لوگ مشاہدے والے ہیں، دلیل والے نہیں۔ جو دلیل والے تھے ان کا کیا حال ہے آپ کو معلوم، دلیل کہاں لے گئی کس کو کہاں تک یہ آپ کو معلوم ہے۔ اپنی تفسیریں، اپنی حدیث کرنا، اپنی باتیں کرنا، ہمیں جو پسند آئے وہ حدیث صحیح اور ہمیں جو نہ آئے وہ حدیث غلط۔ وہ آپ کون ٹھیکیدار اہل سنت و جماعت کے کہ جو آپ کہیں گے وہ سنی اور جو آپ جس کو باہر کرنا چاہیں غیر سنی؟ آپ کون؟ اور اگر ہم گننے پہ آ جائے آپ کے معاملات تو سب سے بڑے غیر سنی تو آپ لوگ، اگر ہم دین سے باہر کرنے کو آ جائیں جو کہ ہمارا منصب نہیں ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں بلانے کی دعوت ہے، باہر نکالنے کی نہیں۔ ہم اپنے منصب سے ہٹ کر پھر وہ سرکش مفتی کی اور مولوی کی حرکت اختیار کر لیں تو پھر تمہارے جیسا بددین دنیا میں کوئی نہیں، تمہارے جیسا ناپاک کوئی نہیں، لعنتی کوئی نہیں، تم سب کو کافر بنا کے خود کافر ہو گئے ہو۔ ہم سے دیکھیں ٹکرانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، نظر نہ ملانا اس بات جی۔ ٹکرائے تھے مباہلے میں، مباہلہ ٹکرائے تھے۔ نجران کا کیا حال ہوا؟ نجرانی کہتا ہے قیامت تک کلیسا اور اہل کلیسا نیست و نابود ہو جائے۔ یہ بہت نورانی چہرے ہیں، ہم پیار سے سمجھاتے ہیں، آپ نہیں مناتے ہیں، آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی آپ نہ منائیں، لیکن جو بنا رہے ہیں ان پر تنقید اور تنقید کریں گے تو یہ بہت ہی ناروا کام ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، جو اہل سنت کے چوٹی کے عالم محدث اور جو 100 سال میں مسلک بندیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے کیا مسلک بندیاں ہوئی ہیں، وہ مسلک بندی والے بھی ان کو مانتے ہیں جی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے فرزند، شاہ ولی اللہ جو شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے فرزند، وہ لکھتے سر الشہادتین میں کہ حسنین کریمین کا معرکہ کربلا میں امام حسین کا شہید ہونا اور امام حسن پاک کا زہر خوانی سے شہید ہونا۔ اب زہر خوانی کی بھی باتیں ہیں، وہ بتانا میں نہیں چاہتا۔ زہر خوانی کا قصہ اور امام مولا علی امام حسین علیہ السلام کا معرکہ کربلا میں شہید ہونا، یہ ایسا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ہو گئی۔ ان کی جان نبی کی جان، ان کا مال نبی کا مال، ان کا گھرانہ نبی کا گھرانہ، ان کے گھر کی عورتوں کے پردے اٹھنا نبی کے ازواج کے پردے اٹھنے کے برابر۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ سر انجام ہوا، کوفیوں نے، شامیوں نے جو کچھ نرغے اور جو کچھ اپنے حربے استعمال کیے، وہ انہوں نے ان کی ذات سے نہیں، نبی کی ذات پر سے۔ اللہ نے نبی کو ذوق شہادت دیا تھا، شہادت عطا نہیں، نبی شہادت سے شہادت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ امت بے رغبی کا شکار ہو جائے، اور آپ کے جانے کے بعد شکار ہو گئی تو پھر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت حضور کو حسن اور حسین کے ذریعے دی۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز کتاب میں لکھا، فارسی کی۔ تو ہم تعزیہ داری کو اصلاً، نقلاً، روایتاً، تہذیباً، تمدناً
مسلکن مذہبن اس کو اپنا ایمان جانتے اور ہم وہ اس قافلہ سالار کے من چلے ہیں کہ ہمیں نہ بگاڑو، اس قافلہ سالار کے من چلے ہیں کہ جس نے سامنے ہزاروں کا لشکر نہیں دیکھا 72 کے ساتھ بے شک ہم اس کا تعزیہ اٹھاتے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہمیں تعزیے کا کسی نے حکم دیا یا منع کیا، تعزیہ ہم صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ کل قیامت جو یہ نشان یہاں پر تعزیہ اٹھانے کے کاندھوں پر رہیں، یہ جنتی ہونے کے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہم ادائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ آقا کی وہ ادا بھی ہمارے سامنے ہے جو آپ کی معتبر کتب میں، بخاری اور مسلم ہماری معتبر کتب میں ہے کہ آپ سجدے میں گئے اور حسنین کریمین جب آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، ان کو ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہم وہی جو ہے ادا پوری کرتے ہیں۔ یہ عاشقی اور معشوقی کے رمز و اسرار ہیں، اس کو نہ کھیلو، اس سے نہ کھلواڑ کرو۔ اور جہاں تک ایک بات میں پھر کہہ دوں کہ شاہ مولانا فاضل بریلی نے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے، جن کے ماننے والے فی الوقت انہی کے راستے پر نہیں ہیں، ہماری بات کو بے شک بے شک جن کے ماننے والے، صوفیہ کی بات نہیں کر رہا میں، انہی کے راستے پر نہیں، وہ تعزیہ داری کے اوپر لکھتے ہیں کہ میرے پاس میں فتویٰ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور میں اس کو آپ کے پاس بھجواؤں گا، اور میں نے ابھی یہ فتویٰ نکالا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے۔ اس بات کے بعد میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، اور یہ جملے سماعت کر لیں جو لوگ بریلوی بن کے تعزیے کو حرام کہتے ہیں، مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب خود کیا کہہ رہا ہے سنیں۔ یہ میں بات اس لیے لایا ہوں کہ انہی کی طرف سے زیادہ نکیر آتی ہے اور تعزیہ داری کو حرام یہی قرار دیتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، میں نے ان کے مولویوں کو بھی چھپ چھپ کے زیارت کرتے تھے، میں نے ان کے مولویوں کو بھی منتیں اور دعائیں مانگتے تھے کہ پوچھو آپ کو تو تعویذ بھی لکھنا آتا ہے، کیوں اپنی بیوی کو تعویذ نہیں دیتے؟ آپ کو قرآن و حدیث کے ایسے محافظ ہیں جیسے اللہ نے آپ کو انتخاب میں لایا، آپ تو ایسے دیندار ہیں کہ آپ کے سوا سب دیندار ہیں، پھر آپ تعزیے کے پاس چھپ چھپ کے آتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، خلوت میں جلوہ نشینی ہوتی ہے، جی خلوت میں جلوہ نشینی، سامنے ہمارے کہتے اس پہ نہیں جاتے، تم اکیلے تھوڑی نہ فیض لو گے، ہمیں بھی لے لو۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں، یہ فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا ہے، آپ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں۔ سوال ہوا، یہ سفر المظفر کا سوال 1308 ہجری کا 22-24 سفر ہے، اور یہ رسالہ پورا فاضل بریلی نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں، عالی الافادہ فی تعزیۃ الہند و بیان الشہادہ، بڑی افادے والی باتیں جو ہندوستان کے تعزیے کے لیے ہیں اور شہادت کے بیان میں ہے، یہ رسالے کا اور تعزیہ داری کا شرعی حکم یہ مولویوں نے لکھ دیا جو ترجمہ کیا۔ اب جواب یہ ہے، الجواب پوچھا گیا کسی سے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے؟ یہ کوئی پوچھ رہا ہے، اور مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلی جو مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے ماننے والے ان لوگوں کے لیے بات، آپ لوگوں کے لیے نہیں، آپ تو مشاہدے والے ہیں، دلیل والوں کے، اور یہ ان کی دلیل کو نہ ماننا۔ کہتے ہیں الجواب، تعزیے کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پر نور، القاب سنیں، حضور شہزادہ گلگوئے کعبہ حسین شہید ظلم و جفا، حسین شہید ظلم و جفا، صلوات اللہ تعالی و سلامہ علی جدہ الکریم و علیہ، آپ علیہ السلام علی جدہ الکریم کر کے کرتے ہیں، ہم علیہ السلام، رسالہ اور غیر رسالہ دونوں چاہیے۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ صلوات اللہ کس پر؟ حسین پر، تعالی والسلام علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام علی جدہ الکریم و علیہ، آپ پر اور آپ کے جد
کی صحیح نقل بنا کر، تعزیے کی صحیح نقل یعنی تعزیہ بنا کر، بنیت تبرک، یہ ان کے الفاظ، میرا ایک جملہ ایک لفظ میرا نہیں، بنیت تبرک بنا کر مکان میں رکھنا، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں۔ مکان میں تعزیہ اصل روزے کی بنا کر، زری بنا کر تعزیے کا گھر میں رکھنا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اس سے تبرک لیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آگے کہتے ہیں کہ تصویر و مکانات وغیرہ غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز ہے، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمتیں پیدا کرے، ان کی تماثل بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ ان تبرکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے لکھتے ہیں، جیسے نالین پاک کو ہم سروں پر رکھتے ہیں، ٹوپیوں پر لگاتے ہیں، ایسے ہی ذریعے حسین، علم حسین، تعزیہ حسین کو اپنے گھر میں رکھنا تبرکاً، اس سے برکتیں لینا، نیت کرنا، دعا کرنا سب جائز۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خرابیاں آ گئی کہ لوگ الگ الگ طریقے اختیار کر گئے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی مطلب جو ہے نمازیں چھوڑتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت جلسہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تعزیہ داری شروع کر دیتے ہیں۔ تو کون سا دنیا میں ایسا شخص ہے جو اس چیز کو غلط نہیں کی؟ یہ جو عوارض ہیں جو اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، ہم اس وقت پر جو ہے بدفعلی میں مبتلا ہو جائیں یا غیر شرعی چیزیں کرنے لگیں، تو یہ تو حرام ہے، اس سے تعزیہ کا حرام ہو گیا۔ بھائی کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جن مسجدوں کو اور مدرسوں کو زکوٰۃ سے بنایا، اس میں نماز بھی جائز، تعلیم بھی جائز۔ بات تو یہ ہے کہ قرآن میں آپ کی طرف زکوٰۃ دینے کا کہیں حکم نہیں ہے، اس طرح ہم آپ کو نہیں دے سکتے، نہ صدقہ دے سکتے۔ قرآن سے دلیل لاؤ۔ مولوی نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں چندہ دے دو، تو وہ کوئی چیز نہیں، چندہ، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، جی فی سبیل اللہ جو مفروضہ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ مدرسے یا مسجد میں تعمیر کرانے کے لیے، وہاں آپ کی نمازیں بھی جائز، وہاں آپ کا قرآن پڑھانا بھی جائز، وہاں تفسیریں بھی جائز، ہمارا اس حلال پیسے کا وہ تعزیہ جو نمک حلالوں نے بنایا ہے ہونا چاہیے۔ آپ ساری حرام کاریاں کر کے نمک حلال، جی، اور ہم حلال پیسوں سے حلال شے کو متبرک روزہ حسین کو بنا کر اپنے لیے دعا، اپنے تبرک کو ناجائز۔ تو پہلا حکم آپ پر، دوسرا پہلے آپ اپنے جتنے مدرسے ہیں ان کو گرا، مسجدیں ہٹا، ہم پھر تعزیہ نہ کریں۔ اور اگر آپ زکوٰۃ سے چندے جمع کر کے جی مدرسے اور مسجد تعمیر کرا سکتے، تو ہمارے حلال پیسے سے تعزیہ اگر چل رہا ہے تو ہمارا اس سے نیت حاصل کرنا تبرک کی جائز ہے، اور مولانا نے یہ بات لکھی ہے، جائز ہے۔ مروجہ تعزیہ داری جو شرعی امور جس میں دھیان نہیں رکھے جاتے ہیں، جو آج کل کے نئے لڑکے ہیں، جینس وینس سب ہے، یہ حرام۔ اس کے آپ لوگوں کو بھی تمیز رکھنی، ادب رکھنا ہے کہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے والدین کی بارگاہ بھی سر قربان ہے، ہمارے والدین بھی سر قربان ہے، یہ بھی شخصیت کی بارگاہ ہے، اور یہ اس وقت حاضر ہو رہے ہیں ہم کہ جس وقت ان پر ظلم و جفا ہوا، جس وقت ان پر ہمیں رونا ہے، تو اس وقت ہمارا علم، ہمارے گھر میں کوئی میت اٹھے تو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے گھر میں کوئی میت اٹھے، ہمارے باپ کی، ہمارے والدہ کی، ہمارے دادا کی، ہماری دادی، ہمارے نانا کی، ہمارے، کہ ہم اس میں شور و غل کریں، کیا اس میں ہم اس میں اور اللہ کی طرف راغب ہوں۔ یہ سمجھنا ہے کہ یہ امت کے باپ کا جنازہ ہے، یہ امت کے رہبر کا جنازہ ہے، یہ ساقی کوثر کا مہمانہ ہے، یہ تعزیہ حسین ابن علی کا۔ آپ اس چیز کا ملحوظ خاطر رکھیں، شرعی امور کی وجہ سے مولوی کو بات ملتی ہے وہ کرتا ہے، نہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں
کوئی میں اپنے آپ کو کوئی عالم دین یا مفتی، ہم لوگوں کو تو منع ہے یہ باتیں کرنا سے کہ آپ علم دین بھی حاصل کر لیں تو سمجھ لیں کہ العلم و حجاب الاکبر، علم تو پہلا حجاب ہے، علم تو پہلا حجاب ہے، اس کے بعد عرفان ہے۔ یہ حجاب ڈلے گا تو تم کھولو گے، مشاہدے ہوں گے، حجاب اٹھانے کی کوشش کرو گے۔ علم حجاب اٹھاتا نہیں، حجاب گراتا ہے، حجاب اٹھتا ہے نسبتوں سے، سبحان اللہ، حجاب اٹھتا ہے اہل بیت کی عظمتوں سے، ان کی مودت سے، اور اس دروازے پر عرفان کے اور اس دروازے پر علم کے اور حکمت کے آنے سے چوروں کی طرح دیواروں پر کھنگال کے اگال کے نہیں آنا، دروازے سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو معاملات خانقاہوں میں، ہمارے زاویوں میں مسند نشین، گدی نشین اور جتنے حضرات سجادگان ہیں، متولیان، ان کو یہ چاہیے کہ جب ہم یہ سب دیکھ چکے کہ ہمارے اوپر کیسے کیسے اعتراضات ہو رہے ہیں، کیسی کیسی ہماری جو دست و گریبان ہو رہا ہے، اعتراض سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اعتراض، دشمنی، عداوتیں، بغض و حسد و اناد، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ اہل بیت کی سنت میں اگر کوئی اپنی گردن کٹاتا ہے تو شہید۔ سبحان اللہ، بے شک، کیوں ڈرنا ہے؟ ڈر نہیں رہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم جس باب العلم کے ماننے والے، علم سے خالی نہیں ہو سکتے۔ ہم جس تقویٰ اور طہارت کی امامت کو ماننے والے ہیں، امام کو ماننے والے ہیں، اس تقوی و طہارت سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم جو شرع نے جن چیزوں کو جائز کہا ہے ان کی پابندی، اور جن چیزوں کے حکم دیا ان کی پابندی، اور جن کو ناجائز کہا ہے، جن کو حرام قرار دیا ان سے بچنا۔ حسینیت مطلب آوارگی نہیں ہے، حسینیت مطلب جو ہے یگانگی ہے، حسینیت مطلب جنون ہے۔ حسینیت کو آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں تو خانقاہوں میں علوم کی بیداری اور تقوی کی بیداری ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں درسگاہیں نہیں ہوتی تھی، درسگاہوں میں جو بڑے بڑے مفتی بنتے تھے وہ پہلے آ کے پیر صاحب سے حاصل کرتے تھے جو انہیں عرفان حاصل کرنا ہے جی، اس کے بعد فنا و بقا کا علم لیتے تھے۔ یہ سب میخانوں میں مشائخ کے پاس تھا۔ مشائخ اٹھ گئے، اس لیے اٹھ گئے کہ ان کے پاس علم ظاہر نہ رہا، تقویٰ نہ رہا، الگ الگ شغل پسندی، لڑائی کے تماشے اور یہ دنیا داری اور شکم پرستی مولوی سے زیادہ پیر میں ہے، مولوی سے زیادہ پیر میں ہے، جو باطل پیر ہے، اور پھر وہ اپنے سامنے علی کا شجرہ نہ لگائیں کیونکہ وہ انصاف نہیں کر رہے علی کے شجرے جی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خانقاہوں میں علم و عمل کی شمع روشن کریں۔ یہ وہ شمع ہے جس کے وارث مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ یزیدی ٹولہ یہ وہ جہالت اور بدبختی اور باطل کے شمع ہے، ایسی شمع ہے جو ہمیشہ گمراہ رہے گی، ہمیشہ باطل پر رہے گی، ہمیشہ لا علم رہے گی۔ ظاہری علم ہم کو لینا پڑے گا، ہمیں انقلاب خانقاہوں میں برپا کرنا پڑے گا، ہمیں تقویٰ اور طہارت کی جو ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے رسم خانقاہوں میں اس کو پھر سے زندہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہ معاملات اگر اس طرح چلیں گے تو یہ آج مولوی، کل مولوی کوئی آئے گا، پھر تیسرا کوئی، آپ پر ہمیشہ احتساب ہوتا رہے گا۔ بہتر ہے کہ خود احتساب ہی کر لیں، خود اس وقت کھڑے ہو جائیں، اور امت کو اس وقت سخت رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ پیر میخانہ۔ اس قدر کیوں ہجوم ہے پیر میخانہ کی؟ فقط یہ بات کہ پیر میخانہ ہے مرد خلیق، آپ کو اخلاق، آپ کو جو ہے امت کی رہبری اور امت کی سربری کے لیے آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ دارالعلوم اور فتویٰ کی جگہوں سے یہ کام نہیں ہو سکتے، دارالفتاء سے یہ کام نہیں ہوں گے، مسجدوں سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتے۔ صرف خانقاہوں کو، درگاہوں کو غیر مسلمان اپنی ادب کی نظر سے دیکھتے، اور وہ چاہتے ہیں ہمیں کلمہ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، کلمہ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، اور نہ ہی ایمان کی حفاظت کسی مولوی نے کی۔ جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ کلمہ بھی اولیاء اللہ نے پڑھایا، ایمان کی حفاظت بھی اولیاء اللہ نے پڑھایا۔
آپ کے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ ایمان کی حفاظت کرے، اور اگر آپ میں قلم کی طاقت ہے تو آؤ جوڑو مسلمانوں کو، آؤ بلاؤ غیر مسلمانوں کو، دعوت دو، تزکیہ کرو، دو ان کو درس۔ یہ صرف اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، پیر کاملین کا خاصہ ہے کہ وہ آئے اب اس جگہ پر، جو ہمارے قدیم دستور ہیں، جو ہمارے ماضی، جو ہمارے روشن ماضی ہے، اس کو پھر زندہ کر، خانقاہوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری کہ فقط فقر خانقاہی ہے اندوہ دل کی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد